بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم میرے نکاح میں ہو، منتہا چوہان۔ قسط نمبر 31۔ شاہ آبی کو لیے اپنے قریبی دوست اسفر کی طرف آیا تھا، جو اس کا دوست تو تھا ہی پر بہت قریبی نہ تھا، لیکن اس وقت اسے مدد چاہیے تھی۔ اور اسفر اور منزہ دونوں کزن تھے اور یہی دونوں مل کے شامی کو کینیڈا بھیج رہے تھے، اس لیے شامی نے اس وقت عجلت میں اسی سے ہی مدد لے لی تھی۔ فکر نہیں کرو یار، ماما سے میں نے بات کر لی ہے، انہیں کوئی ایشو نہیں، تم بھابھی کو لے آؤ، روم سیٹ کروا دیا ہے۔ اسفر سے بات کرتا وہ آبی کو لیے کمرے میں آیا اور جو بہت زیادہ اپسٹ تھی۔ اس کا ذہن بالکل معاف ہو چکا تھا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کس منجھدار میں پھنس گئی تھی۔ نہ وہ آگے کی طرف جا سکتی تھی نہ پیچھے کی طرف۔ انجانے شامی نے کیا سوچا ہوا تھا کہ وہ کینیڈا جائیں گے تو تب اس کا کیا ہوگا، یہی سوچتے ہوئے اس کا دماغ سن ہو چکا تھا۔ دونوں ہی خاموش تھے۔ شامی نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا، اب وہ سوچ میں پڑ گیا تھا کہ کیسے کینیڈا جا پائے گا۔ سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ آبی کی حالت بھی اس سے الگ نہ تھی۔ ہمیں واپس چھوڑ کے آئیں۔ آبی نے آنسو صاف کرتے سر جھکائے بیٹھے شامی سے کہا تو اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ اٹھ کے اس کے پاس آ گیا اور وہ پھر سے سہم گئی۔ آپ نے بہت غلط کیا، آپ کینیڈا جا رہے تھے، ہمیں کیوں بے گھر کر دیا؟ اس نے نم آنکھوں سے شکوہ کیا۔ شامی اس کے قریب ہوتا اس کے چہرے پہ رقم کرب کو دیکھتا رہ گیا۔ مطلب تم چاہتی ہو کہ میں کینیڈا چلا جاؤں تمہیں آزاد کر کے، تاکہ تم کسی اور کی ہو جاؤ؟ اتنے غصیلے انداز میں کہا کہ ابھی 2 قدم ڈر کے پیچھے ہٹی۔ اسے اس شخص کی سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ آخر کیا چاہتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، چپ، ایک دم چپ، بہت سن لی تمہاری بکواس، اب میرا دماغ خراب مت کرنا، مجھے پتہ ہے مجھے کب کیا کرنا ہے، تم اپنا چھوٹے سے دماغ پہ زیادہ زور مت ڈالو، کہتے ہوئے موبائل پہ آتی کال سنتا وہ باہر نکل گیا۔ ابھی وہیں ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ اسے اس گھر میں بہت عجیب سا لگ رہا تھا۔ شامی کے دوست نے اسے کہا تو تھا کہ اس کی امی کو کوئی اعتراض نہیں، وہ یہاں رہ لیں، لیکن اس کی امی سامنے کیوں نہیں آئیں؟ یہی بات آبی کو مسلسل کھٹک رہی تھی۔ کافی دیر گزر گئی لیکن شامی واپس نہ آیا۔ اب آبی کو وہاں ڈر لگنے لگا۔ ایک دل کیا وہاں سے نکل جائے، لیکن کہاں، اسے تو راستوں کا بھی علم نہیں تھا۔ گھر کیسے جائے گی وہ؟ شامی تو اس کا محرم ہے، اسے چھوڑ کے کہاں جانا؟ ابھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ دھیرے سے دروازہ کھلا۔ آبی نے شکر کا کلمہ پڑھا کہ شامی لوٹ آیا، لیکن دروازے سے اسفر کو اندر آتے دیکھ کر آبی کی ٹانگوں سے جیسے جان نکلنے لگی۔ فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کس چیز کی ضرورت تو نہیں آپ کو؟ بہت نرم لہجے میں پوچھا گیا۔ جی نہیں، وہ شامر کہاں ہے؟ آبی نے سر جھکائے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ وہ تو جا چکا ہے، وہ شخص اسفر آگے بڑھا۔ آبی کو کچھ ٹھیک نہ لگا، وہ اتنے قدم پیچھے لیتی گئی۔ کیا مطلب کہاں؟ آبی کے ماتھے پہ بل پڑے۔ اپنی دوست کے پاس کینیڈا جانا ہے نا اس نے، اب تیاری بھی تو کرنی ہے نا اس نے جانے کی۔ اس کی آنکھوں میں ٹپکتی ہوس آبی کی نظروں سے چھپی نہ رہ سکی۔ کون دوست؟ جھوٹ بول رہے ہیں آپ۔ آبی کو اس کی باتیں پر یقین نہ آیا۔ ارے اس نے آپ کو نہیں بتایا؟ وہی اس کی دوست جا کے ساتھ وہ اکثر اپنا وقت گزارتا ہے۔ اس کی دوست کا کیا نام ہے؟ اس کا کنپٹی پہ ہاتھ رکھتے ایکٹنگ کی۔ ہاں یاد آیا، ڈاکٹر منزہ، وہی ہے نا جو آپ کے شوہر کو کینیڈا لے کے جا رہی ہے، اور اب بھی وہ اسی کے پاس ہے۔ اسفر نے صحیح آبی کو شامی سے بدظن کیا۔ نہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں شامر، ایسا نہیں کر سکتے۔ آبی کی آنکھوں میں آنسو بہہ نکلے۔ اچھا تو پھر بتائیں اس وقت کہاں ہے آپ کا وہ نام نہاد شوہر؟ اسفر کے ماتھے پہ بل پڑے۔ آبی سے جواب نہ بن پڑا۔ میں بتاتا ہوں، وہ اپنی بیوی کو اپنے دوست کے پاس چھوڑ کر خود دوسری عورت کے ساتھ عیاشی کرنے گیا ہے۔ ابھی وہ مزید گلفشائیاں کرتا آبی کا ہاتھ اٹھ گیا اور اس کے چہرے پر اپنی چھاپ چھوڑ گیا۔ خبردار جو ہمارے شوہر کے بارے میں ایک لفظ بھی کہا ہو تو منہ توڑ دیں گے آپ کا۔ انگلی اٹھا کے وارن کرتی وہ کہیں سے بھی کمزور نہ لگی۔ اسفر کو اس پہ بے انتہا غصہ آیا۔ اسے پکڑ کے بیڈ پہ دھکا دیا، وہ لڑکھڑا کے گری مجھ پہ۔ اسفر جہانگیر پہ ہاتھ اٹھایا تو نے، اب دیکھ کیا کرتا ہوں تیرے ساتھ، کہتے اس نے شرٹ کے بٹن کھولے۔ ایک بار پھر سے اس کی عزت خطرے میں تھی۔ بس فرق اتنا تھا، اس بار اس کی غلطی صرف اپنے محرم کا ساتھ دینا تھا، جو اسے یوں اس حال میں چھوڑ کے خود انجانے کہاں چلا گیا تھا۔ پہلے اللہ کی طرف سے مدد آئی اور وہ بچ گئی تھی، آج بھی اللہ سے مانگ رہی تھی۔ وہ شخص شرٹ دور اچھال کے اس کی جانب بڑھنے لگا۔ پاس پڑے گلدان سے ہاتھ ٹکرایا تو وہی اس شخص کو مارا، مگر وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹتا بچ گیا۔ آبی نے اس کے قریب آنے پہ اسے پورے زور سے دھکا دیا، لیکن وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا۔ آبی کی دونوں کلائیاں اپنی مضبوط
گرفت میں لیں۔ بہت شوق ہے نا تمہیں لڑنے کا، چلو پیار پیار کی لڑائی لڑتے ہیں۔ کہتے ہوئے وہ آبی کے چہرے پر جھکا۔ آپی نے روتے بلکتے اسے خود سے دور کرنا چاہا، لیکن اس بار شاید قسمت بھی اس کا ساتھ نہ تھی اور اس نے خود کو بے بس پایا۔ شاید اسی کی خاطر وہ پہلے اپنی عزت کو بچا گئی تھی، آج اسی کی وجہ سے اس کی عزت داؤ پہ لگ گئی تھی۔ اس سوچ نے اس کے اعصاب مفلوج کر دیے تھے۔ وہ جو بہت کچھ کر سکتی تھی، شامی کی بے وفائی پر ٹوٹ کر رہ گئی تھی۔ آفتاب کمل کو لیے مری ہی کے ایک علاقے میں سعدی کے نام پہ لیے ایک فلیٹ میں پہنچا تھا۔ فلیٹ میں لے جا کے کمل کو ایک کمرے میں بند کیا اور خود واپس سعدی کی جانب آیا۔ کل صبح اسلام آباد جائیں گے اور وہیں سے کراچی کی فلائٹ بک کرواؤ۔ اب اس کہانی کا ڈراپ سین ہونے کا وقت آ چکا ہے، سخت گیر الفاظ میں سعدی سے کہتا۔ وہ سعدی کو بھی ڈرا گیا تھا۔ سر آپ بہت غصے میں ہیں، آپ میرے ساتھ چلیں۔ نہیں، ابھی اس بے وفا کا حساب باقی ہے، آفتاب نے سرد انداز میں کہا تو سعدی پریشان ہو گیا۔ آپ غصے میں کچھ غلط؟ سعدی اسے واپس اندر جاتا دیکھ فوراً سے پیچھے آیا۔ تم ابھی اسی وقت یہاں سے جا رہے ہو سعدی، ورنہ؟ آفتاب کا انتہا کا غصیلہ انداز سعدی کو چپ کرا گیا۔ سعدی وہاں سے پلٹ آیا جبکہ اب سب دروازے بند ہو گئے تھے۔ اللہ خیر کرے سرخان غصے میں کوئی غلط قدم نہ اٹھا دیں۔ سعدی اس کے لیے دعائیں کر رہا تھا۔ دروازے کے ساتھ لگی وہ سانسیں بند کیے بیٹھی تھی۔ اسے آفتاب سے خوف آ رہا تھا۔ اسے زندہ دیکھ کر جہاں اس کا دل کو گونا سکون ملا تھا، وہیں اس کی نفرت کا سوچ سوچ کر وہ پاگل ہوئے جا رہی تھی۔ وہ اس سے بہت خوفزدہ تھی۔ اس بے اختیار ہاتھ اپنے پیٹ پر گیا تو اسے بہت کچھ یاد آنے لگا۔ آنکھیں جھلملا گئیں۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ پریگننٹ ہے یا نہیں، لیکن اتنا جانتی تھی کہ آفتاب نے اس پہ کوئی بھی ظلم کیا اور وہ پریگننٹ ہوئی تو وہ بچہ اپنا بچہ کھو دے گی۔ یہ سوچ آتے ہی وہ بری طرح رو دی۔ اسے اپنی نہیں اپنے ہونے والے بچے کی فکر ستا رہی تھی۔ قدموں کی چاپ سنتے وہ فوراً سے اٹھتی دروازے کو اندر سے لاک کر گئی۔ دروازے کے ہینڈل کو 2-3 دفعہ گھمایا گیا لیکن نہ کھلا۔ بے اختیار کمل ایک ایک قدم پیچھے لیتی گئی۔ اب دروازے کو جیسے کسی چابی سے لاک کھولا جا رہا تھا۔ کمل کا دل بہت زور سے دھڑکا۔ اس کے دماغ میں بس ایک ہی بات سمائی تھی، اب بس اپنے بچے کو بچانا تھا، اور یہی سوچ رہی تھی کہ آفتاب اس پر بے پناہ تشدد کرے گا، وہ اس سب میں وہ اپنا بچہ کھو دے گی۔ وہ اس کا مقابلہ تو نہیں کر سکتی تھی لیکن خود کو کسی طرح بچا تو سکتی تھی۔ اسی سانے میں دروازہ کھلا۔ کمل نے ایک نظر سامنے ظالم بنے کھڑے اپنے شریک حیات کو دیکھا اور فوراً باتھ روم کے دروازے کی طرف بھاگی۔ آفتاب اس کا ارادہ جان گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ باتھ روم کے دروازے کو بند کرتی، آفتاب نے اس کی کمر سے بازو حائل کیے، اس کے پیٹ سے پکڑ کر اس کو زور سے اپنی طرف کھینچا۔ اس کے سب کے دوران وہ مزاحمت نہ کر سکی۔ آفتاب کا ہاتھ اس کے پیٹ پہ تھا، اس کی پشت آفتاب کے سینے سے لگی تھی۔ دل تھا کہ اتنا زور سے دھڑک رہا تھا کہ ابھی نکل کے باہر آ جائے گا۔ کمل کی نظریں اس کے ہاتھ پہ جا ٹکیں، جس نے مضبوطی سے اس کے پیٹ پہ بازو حائل کیے اسے اپنی گرفت میں لیا تھا۔ بے اختیار اس کے دونوں ہاتھ آفتاب کے ہاتھوں پر جا ٹکے جو انتہائی سرد ہوئے تھے، برف کی طرح ٹھنڈے۔ آفتاب کے ہاتھوں کو خود سے دور کرنا چاہا لیکن گرفت مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ کمل کی برداشت سے باہر اس نے زور کی ہچکی لی، اس کا جسم ٹھنڈا پڑنے لگا تھا لیکن غصے میں آفتاب کو یہ سب دکھائی نہ دے رہا تھا۔ کمل نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ وہ جانتی تھی آفتاب لوٹ کے آئے گا، اس کی سانسیں چھیننا۔ وہ اس کی ہر سزا کے لیے خود کو تیار کر چکی تھی، لیکن آج یہ سب سہنا اتنا ہی مشکل ہو رہا تھا جتنا اس نے سوچا تھا کہ یہ آسان ہوگا۔ بہت جلدی ہے ان باہوں سے نکلنے کی، تمہیں تو اس زندگی سے ہی آزاد کر دوں گا، کہتے ہوئے وہ جھٹکے سے اسے اپنی طرف موڑا اور خاموش آنسو بہاتی آنکھیں سختی سے میچے اس شخص کے بہت قریب کھڑی تھی جو کبھی اس سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ ہاں، وہ جانتی تھی کہ اس کی محبت، اس کا جنون تبھی خود کو اس کے حوالے کر گی اور اس بات کا اسے کبھی نہ افسوس نہ ہوا، لیکن آج اس کی آنکھوں میں وہ اپنے لیے نفرت نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ لٹھے کی مانند سفید ہو رہا تھا۔ ابھی تو آفتاب نے اس کے ساتھ کچھ بھی برا نہ کیا تھا اور اس کا یہ حال تھا۔ آفتاب نے غصے سے اس کا چہرہ دبوچا، اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ اس کا ٹھنڈا پڑتا جسم آفتاب کے اندر بھڑکتی آگ کو ایک دم سے سلا گیا تھا۔ کمل آنکھیں کھولو۔ وہ جو اس سے حساب لینے والا تھا اس کو یوں سرد پڑتا دیکھ کر ایک دم سے پریشان ہوا تھا۔ اس کی پکار پہ کمل نے آنکھیں کھولنی چاہییں لیکن وہ نہ کھول پائی۔ وہ شدید
اعصابی تناؤ میں آ گئی تھی۔ آفتاب نے اسے 2-3 بار پکارا۔ آفتاب کی آواز اس کے کانوں سے دور ہوتی چلی جا رہی تھی۔ وہ ایک بچے کی رونے کی آواز آ رہی تھی۔ بچہ، میرا بچہ، دل ہی دل میں وہ بولتی غنودگی میں چلی جا رہی تھی۔ بچے کو کھونے کا خوف اس پہ اس قدر طاری ہو گیا تھا کہ وہ مضبوط اعصاب کی لڑکی آج آفتاب کے سامنے کمزور پڑ گئی تھی، اور یہی بات آفتاب کو کھٹکی۔ وہ ہوش و آواز کھوتی آفتاب کے بازوؤں میں جھول گئی تھی۔ تم ایک انتہائی گھٹیا لڑکی ہو، تمہیں شرم نہیں آئی کسی نامحرم کے سامنے یوں اپنا آپ بے لباس کرتے؟ شامی نے زور سے منزہ کا بازو جھٹکا۔ شامی، بھولو مت، تمہیں کینیڈا لے کے جا رہی ہوں اور بدلے میں صرف تمہارا ساتھ مانگا ہے، اور تمہیں کیا چاہیے؟ اتنی خوبصورت لڑکی تمہاری، اتنی اچھی جاب تمہاری، یو آر ویری لکی، منزہ نے مغرور انداز میں کہا۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ تم انگلی اٹھا کے وارن کیا، تم نے مجھے دھوکے سے یہاں بلایا، اور میں وہ غصہ کنٹرول کرتے وہ مزید بنا کچھ کہے وہاں سے نکلنے لگا کہ منزہ نے اسے روکا۔ کہاں جا رہے ہو اس لڑکی کے پاس، جبکہ وہ تو آج تمہارے دوست کی باہوں میں ہوگی؟ منزہ کے کہے الفاظ شامی کو برچھی کی طرح لگے تھے۔ اس کا منہ غصے سے دبوچے اس پہ پھنکارتا جھکا۔ کسی مائی کے لال میں اتنی جرأت نہیں کہ وہ شامیر کی بیوی کو ہاتھ لگا سکے۔ ہاتھ توڑ دوں گا، جان لے لوں گا اس کی، کہتے ہوئے زور سے منزہ کو دور جھٹکا دے کے گرایا۔ وہ بہت مشکل سے بچی۔ شامی وہاں سے زور سے دروازہ کھولتا جا چکا تھا۔ منزہ میں ہمت نہیں تھی کہ مزید اسے روکتی، ورنہ وہ اسے بھی مار ہی دیتا۔ اصفی، ایک دم سے اسفر کی یاد آئی۔ اسے فون کرنا چاہا، بیل جا رہی تھی لیکن وہ اٹھا نہیں رہا تھا۔ اف، اب کیا ہوگا اصفی، تم تو گئے۔ دل ہی دل میں وہ اسفر کے لیے دعائیں کر رہی تھی۔ وہ جیسے ہی گھر داخل ہوا اسے احساس ہوا گھر میں کوئی نہیں۔ بنا ایک لمحے کی دیری کیے وہ دھڑکتے دل سے اوپر کمرے میں گیا جہاں وہ آبی کو چھوڑ کر گیا تھا۔ کمرے کے پاس پہنچتے ہی دروازے کو کھولا۔ اسفر اس کے ہونٹوں پہ جھکا تھا کہ شامی نے بنا 1 منٹ کی دیری کیے دروازے کے پاس رکھی ٹیبل سے چھوٹا سا گلدان اٹھاتے کھینچ کے اسفر کے منہ پر مارا۔ وہ تڑپ کر ہی رہ گیا۔ تڑپتے ہوئے منہ پہ ہاتھ رکھے وہ پیچھے ہٹا۔ موقع کا فائدہ اٹھاتی آبی نے اسے دھکا دیا اور بیڈ سے اٹھتی دور جا کر کھڑی ہوئی، جبکہ شامی بنا آبی کی طرف دیکھے اسفر کی طرف جارحانہ انداز میں بڑھا۔ وہ اس کے منہ پہ مکہ جڑ دیا اور چکرا کے زمین پر گرا۔ اسے یقین نہ آیا کہ شامی اتنی جلدی واپس آ جائے گا۔ شامی نے اسے زمین پہ گرایا، اس پہ مکوں اور لاتوں کی بارش کر دی۔ وہ ادموا ہو گیا، ہاتھ اٹھائے معافی کے لیے جوڑتے وہ خون میں لت پت تھا۔ شامی نے وہیں اس کے دونوں ہاتھ اپنی گرفت میں لیتے زور لگا کے پیچھے کی طرف موڑتے اس کی بازو کی ہڈیاں توڑ دیں۔ اس کی چیخوں سے پورا گھر گونج گیا۔ دہل کے آبی نے شامی کی طرف دیکھا۔ اسے بھی شامی کے اس جارحانہ انداز سے سخت ڈر لگا تھا۔ اپنے شدید غصے کو قابو کرتا وہ آبی کی طرف پلٹا۔ اس کا غصہ بھرا چہرہ دیکھ کر آبی کی آدھی جان نکل گئی۔ دیوار کے سہارے کھڑی وہ گرنے والی ہو گئی تھی۔ شامی اسے اس طرح دیکھ اپنے آپ کو قابو کرتا اس کی جانب بڑھا۔ آبی کا بس نہیں چل رہا تھا کہ دیوار توڑ کے اس کے اندر گھس جائے۔ اس وقت اسے شامی ویمپائر ہی لگا تھا جو اس کا خون پینا چاہتا ہو۔ اس نے شامی کو اتنا غصہ کرتے آج پہلی بار دیکھا تھا۔ شامی نے اس کا دوپٹہ اٹھا کے اسے اڑایا۔ آبی بنا پلکے جھپکائے اسے دیکھتی رہی۔ شامی نے اس کا ہاتھ بہت نرمی سے تھاما، جبکہ آبی کا پورا جسم کانپ رہا تھا جو شامی سے پوشیدہ نہ رہ سکا۔ فوراً آگے بڑھ کے اسے اپنے مضبوط باہوں میں بھرا اور باہر کی طرف جانب قدم بڑھائے۔ آبی بس اس دیوانے کو دیکھتی رہ گئی۔ آج اس نے اسے نہیں اپنی عزت کو بچایا تھا۔ وہ جہاں بھی تھا اس کے لیے لوٹ آیا تھا۔ آبی نے پرسکون ہوتے اس کے سینے پہ سر رکھ دیا۔ اندر کا ڈر کہیں دور جاتا رہا۔ شامی کے اس کے پاس ہونے سے وہ خود کو ہمیشہ ہی محفوظ سمجھتی تھی۔ آج دل میں اس کے لیے محبت کے ساتھ عزت کا مقام بڑھ گیا تھا۔ آفتاب کی نظریں اس کے کپڑوں پہ جا ٹھہریں تو ایک دم اسے احساس جاگا کہ وہ کس طرح بری حالت میں اسے بارش میں گھسیٹ کے لے کے آیا تھا۔ لب بیچتے اسے باہوں میں اٹھائے بستر پہ لٹایا تھا۔ اس کا ماتھے چیک کیا جو انتہائی ٹھنڈا پڑا ہوا تھا۔ اس کا پورا جسم سرد ہو رہا تھا۔ آفتاب کو پریشانی لاحق ہوئی۔ سعدی کو کال ملائی کہ فوراً کسی قریبی کلینک سے لیڈی ڈاکٹر کا بندوبست کرے۔ وہ بھی پشیمان ہوتا ماتھے پہ ہاتھ مار گیا، جیسے جانتا تھا کہ یہی ہوگا۔ آفتاب نے کبڑ میں ہاتھ مارا تو اسے 2 لیڈیز سوٹ نظر آئے۔ ان کپڑوں کو دیکھتا اسے سعدی پہ شدید غصہ آیا، لیکن فی الحال غصہ قابو کرتا وہ لائٹ آف کر گیا اور کنول کے کپڑے چینج کیے جو کیچڑ سے اٹے تھے۔ لائٹ آن کی تو اس کی دودیا بازو پہ نظر جا ٹھہری اور زخمی کنٹینیو جاری